کہا جاتا ہے کہ زبان دل کا آئینہ ہے، اگر یہ درست ہے تو دل کا عمل درست ہے، اور دل کا تعلق یقین اور ایمان کے ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سوائے اس کے جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے، کہ اللہ کی بات کو دیکھیں یا اللہ کے نبی کی بات کو دیکھیں، تو بات یقین ہی کو پختہ کرنے کی ہے. یقین نہیں ہے تو یقین کی جگہ پر شک ہے. اور جیسے ہی کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرض کی بات کی ہے، اور اس مرض کے حوالے سے فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو یہ بیماری شک کی ہے، اور اسی شک کی جگہ پر اللہ تعالیٰ یقین لے کر آتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں، اس کی بات میں، نبی کی بات میں کوئی شک نہیں. اگر ہم شک کرتے ہیں تو شک کس بات پہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ، احادیث پر، ان کی سیرت پہ، ان کی زندگی پر. تو اللہ تعالی ہمیں یقین کی طرف لاتے ہیں. یقین ہی کی وجہ سے انسان عمل کے میدان میں آگے بڑھتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہی فرق تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان میں، اور جو اس دور میں ایمان لائے منافق، ان کے ایمان میں یہی فرق تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھیے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن ابی کے ایمان کو. وہی عبداللہ ابن ابی نماز پڑھنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرنے والا، لیکن ایمان اور یقین کی بجائے شک تھا اس کے دل میں. تو ہم جو بھی اللہ کے نبی کی بات کو دیکھیں گے، اس یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات ہی ہمیں آخرت کے خسارے سے بچانے والی ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم زبان کی برائی سے کس طرح بچ سکیں. زبان جو غیبت کرتی ہے، تانا دیتی ہے، اس طرح کے الفاظ بولتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو ایمان درست نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں ہے. یہ مسند احمد میں ہمیں روایت ملتی ہے. تو بات ہے یقین کی کہ ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے. ایک شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لوگ کس چیز کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے. ایک دفعہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے؟ اب ان کا یقین دیکھیے، آپ کا بتانا اور ان کا قبول کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی اور اصولی باتیں بتانے کے بعد فرمایا، یعنی بیسک پیلرز آف اسلام، ان کو بتانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے؟ سیدنا معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو انگلیوں کے ساتھ پکڑا اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو. سیدنا معاذ نے عرض کیا، اب یقین انہیں آ گیا اس بات پہ کہ ہاں یہ چیز ہے، اس کو اگر میں قابو میں رکھوں تو میری بچت ہے. انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ کیا جو بات بھی ہم اس زبان سے نکالتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم پہ پھینکے جائیں گے. استغفر اللہ. رحمان کا پیغام، انسانیت کے نام.